السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نے رحمت کے دن دیکھ لیے اور آج ہم اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جسے مغفرت کا دروازہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسرا عشرہ ہے، معافی کا عشرہ، گناہوں کے مٹ جانے کا عشرہ، نامہ اعمال کے صاف ہو جانے کا عشرہ۔ سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل پر بوجھ ہے، کتنے ایسے ہیں جو رات کو سوتے وقت سوچتے ہیں، یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں۔ آج کی یہ محفل انہی دلوں کے لیے ہے۔ مغفرت صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں، مغفرت کا مطلب ہے اللہ گناہ کو ڈھانپ دے، اللہ پردہ ڈال دے، قیامت کے دن رسوا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ذرا غور کریں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ صرف بھوکا رہنا کافی نہیں۔ روزہ صرف پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، روزہ دل کو بدلنے کا نام ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں مگر کیا بدلتے ہیں؟ ہم سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے دل صاف کیا؟ کیا ہم نے کسی سے معافی مانگی؟ کیا ہم نے سچی توبہ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر آدمی خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار، آپ بھی، لیکن امید ختم نہیں ہوئی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سانس ہے دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں اور دل میں اتار لیں، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا کھویا ہوا اونٹ صحرا میں مل جائے۔ سوچئے، ریگستان، پیاس، موت سامنے، اونٹ گم گیا ہو، پھر اچانک اونٹ مل جائے، وہ خوشی کیسی ہوگی؟ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ میں واپس آ گیا۔ ہمیں اپنے ان گناہوں پر بھی غور کرنا ہوگا جو کوئی نہیں دیکھتا، آنکھوں کے گناہ، دل کے گناہ، حسد کے گناہ، تکبر کے گناہ، ریاکاری کے گناہ، چغل خوری کے گناہ، جھوٹ پھیلانے کے گناہ۔ سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں، کیا شیئر کرتے ہیں، کیا نیت ہوتی ہے؟ دوسرا عشرہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم رک جائیں، سوچیں اور بدل جائیں۔ سچی توبہ کیسے کریں؟ توبہ کے 3 حصے ہیں: گناہ چھوڑ دینا، دل سے ندامت ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ آج رات ہی 5 منٹ اکیلے بیٹھ جائیں، کسی کو نہ بتائیں، بس اللہ سے بات کریں، کہہ دیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آنکھوں سے آنسو نہ بھی آئیں تو دل سے مانگیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ رمضان الکریم قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک قرآن سے دوستی نہیں کی تو یہی وقت ہے، روزانہ 1 پارہ، کم سے کم چند رکوع، لیکن روزانہ پڑھیں، کیونکہ مغفرت صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی سے ناراض ہے تو دل صاف کریں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بندے معاف کریں گے۔ سوچئے، قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال کھل رہا ہے، ہم ڈر رہے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، پھر اللہ فرمائے گا، میں نے تیرے گناہ دنیا میں چھپا دیے اور آج بھی معاف کرتا ہوں۔ کیا خوشی ہوگی، کیا سکون ہوگا، یہی دوسرا عشرہ ہمیں دے سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا کون سا رمضان ہے، اور شاید پتہ بھی نہیں یہ آخری ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ خبروں میں ہیں، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں، لیکن یہ رمضان ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ محروم رہ گیا۔ ذرا سوچیں، اگر رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہ ویسے کے ویسے رہ جائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ آج رات سونے سے پہلے بس 5 منٹ نکالیں، خود کو اکیلا رکھیں اور سوچیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سوا کہاں جاؤں، میرا کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ دروازہ بند نہیں کرتا، ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رزاق ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کا بندہ کب پلٹ کر آئے گا۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگے اللہ سے، یا اللہ
ہم گناہگار ہیں مگر تیرے ہیں، ہم خطا کار ہیں مگر تیرے در کے سوالی ہیں۔ یا اللہ اس مغفرت کے عشرے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے انہیں بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، ہمارے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں باعث کینہ بغض سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اولاد کو نیک بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین اس رمضان میں ایسا بدل دے کہ جب رمضان ختم ہو تو ہمارے گناہ بھی ختم ہو چکے ہوں۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں مغفرت والے بندوں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا لے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رکھ۔ یا اللہ اس دنیا سے ہمیں پورے ایمان کے ساتھ اٹھا، آمین۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری جو جائز خواہشات ہیں انہیں بھی قبول فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دیس پردیس میں ہیں انہیں چین امن اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں اسے معاف کر دے۔ یا اللہ بچھڑوں کو ملا دے، یا اللہ روٹھوں کو منا دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، باعث کینہ و برائی، جھگڑے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کی شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ عورتوں کو پوری پردے کی پابندی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ پل صراط پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے تو آج ہی توبہ کر لیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا دیں، شاید کسی اور کی مغفرت کا سبب بن جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔